حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بار جانوروں کو پکارا، وہ کشتی میں سوار ہو گئے، جبکہ انسانوں کو 930 سال تبلیغ کرتے رہے، ان میں سے کوئی ان کی کشتی پر سوار نہ ہوا۔ کاسموس فیکٹ کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آپ کے کانوں سے ٹکرانے والی آواز ہے فہد کریم کی، اور اس تحریر کو قلم بند کیا ہے وقار شیخ نے۔ آغاز انسانی، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں قدم رکھنے والے پہلے انسان اور اللہ کے نبی و رسول ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا فانی سے کوچ کر جانے کے بعد نسل انسانی ابلیس کی مدد سے سرکشی اور بت پرستی میں ڈوب گئے۔ بے راہ روی کا دورہ، انسانی حقوق کی پامالی اور ذات خداوندی کو پس پشت ڈال دینے کا رواج عام ہوا۔ آج سے کم و بیش 5000 سال قبل اللہ نے اپنے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو ان انسانوں پر مابعوث کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کی اولاد حضرت ادریس کی نسل میں سے ہیں اور حضرت شیش علیہ السلام کے پوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں میں دین خداوندی کی تبلیغ کی اور لوگوں کو خدائی یکتا کی پہچان کروائی، جس پر ان کی قوم کے لوگوں نے ان کا مذاق بنایا اور ان پر طعن و تشنیع کی اور اپنی جہالت کا ثبوت دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کی سمجھ سے بہت دل برداشتہ ہوئے اور اللہ کے حضور التجا کرنے لگے کہ یہ لوگ تیرے پیغام کو سنجیدہ نہیں لیتے اور مجھے پاگل سمجھتے ہیں۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان میں سے کچھ ہی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے نوح علیہ السلام کو آنے والے عذاب کی بشارت دی اور کشتی بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگ گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانے والوں میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ آپ اس کو بار بار اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب سے آگاہ کرتے اور اسے خدا کے خوف سے ڈراتے، مگر اس کی ذات پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بننے کا آغاز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو لکڑی کے کام کا بہت اچھا ہنر بخشا تھا۔ وہ کسی بھی درخت کو بآسانی ایک خوبصورت گھر میں تبدیل کرنے کا ہنر رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے جنگل سے درخت کاٹ کر اسے کشتی کی شکل دینا شروع کیا۔ کشتی بنانے کے کام کے دوران آپ کی قوم کے گمراہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے اور کہتے، یہاں تو ہر طرف خشکساری ہے اور تم کہتے ہو پانی کا عذاب آئے گا، تم مجنون ہو، ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور یہ کشتی جس پر تم دن رات محنت کر رہے ہو یہ تمہارے کام نہ آئے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو جواب دیتے اور کہتے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، جس دن اللہ کا عذاب تم سب کو آن پکڑے گا، اس دن تمہیں معلوم ہوگا کہ یہ کشتی میرے کس کام کی۔ کم و بیش 2 سال کے طویل عرصے میں یہ بلند و بالا کشتی بن کر تیار ہوئی، جس کی پیمائش 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ اس کشتی میں 3 منزلیں تھیں، نیچے والی تمام قسم کے جانوروں کی اقسام کے لیے، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور سب سے اوپر والی منزل چرند پرند کے لیے تھی۔ کشتی بن جانے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس پر سوار ہو جاؤ اور اپنے ساتھ تمام جاندار یعنی جانوروں کا ایک ایک جوڑا رکھ لو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے 80 ساتھیوں کے ہمراہ جانوروں کا ایک ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ کو لے کر کشتی پر سوار ہوئے اور اپنے بیٹی کے لیے اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اس کو بھی ہدایت دینے والوں میں سے کر دے، اسے تو نہ سمجھ ہے اور نہ تجھ سے یہ واقف ہے۔ اللہ نے کہا، اے نوح، ایمان لانے والے وہ ہیں جو تمہارے ساتھ کشتی میں سوار ہیں اور باقی ایمان نہیں لائیں گے، تو ہم سے ان کی سفارش نہیں کرو کہ جن کے بارے میں تم نہیں جانتے مگر ہم بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کے دروازے بند کر دیے اور اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تیرے اندر جتنا بھی پانی ہے اسے باہر انڈیل، اور آسمان کو حکم ہوا کہ برس جا، ایسے کہ پہلے نہ برسا ہو۔ اس حکم کے بعد زمین، آسمان اور ہر طرف سے پانی ہی پانی آنا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس پانی کے سیلاب میں ڈوب کر ہلاک ہو گئی۔ سیلاب کی شدت اتنی تھی کہ زمین پر تا حد نگاہ صرف پانی ہی پانی نظر آتا تھا۔ سیلاب اور پانی کا دورانیہ 6 ماہ تھا اور کشتی 6 ماہ کے طویل عرصے تک پانی میں تیرتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کوے کو بھیجا اور اسے بولا خشک زمین کی تلاش کرے۔ کچھ دن گزر جانے کے باوجود کوا نہ لوٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس بار فاختہ کو زیتون کا پتا دے کر بھیجا، جا کر زمین تلاش کرو۔ چنانچہ کچھ دن بعد جب فاختہ لوٹی تو اس کا پاؤں کیچڑ سے بھرا تھا، اس کے پاؤں پر کیچڑ لگی تھی
और ये कीचड़ लगी देखकर आप समझ गए कि जमीन मिल चुकी है। तो आपने अपनी कश्ती का रुख उस जाने मोड़ा। तारीख के मुताबिक कहा जाता है कि आप अलैहिस्सलाम की कश्ती जोधा नामी पहाड़ पर आकर रुकी। कश्ती के रुक जाने के बाद इस दुनिया पर अल्लाह ताला ने आपके जरिए नस्ल इंसानी को आगे बढ़ाया। आपने अपने 80 साथियों के हमरा वहां एक नई दुनिया बसाई जिसका नाम समानन यानी 80 लोग रखा गया। आज की तहकीक के मुताबिक आपकी कश्ती की वाक़ियात तुर्की के एक पहाड़ कोहे अरारात पर मिली हैं, जिसको माहिरीन आसार कदीमा ने कश्ती नू करार दिया। इस पहाड़ की बुलंदी 14,000 फीट है और इस पर कश्ती नुमा फासिल देखने वाली आंख को नुमाया नजर आता है। अल्लाह ताला ने हर उस कौम को अज़ाब का मजा चखाया जिसने उसकी साथ से इनकार किया और सरकशी की। हमारा कुरान ऐसे वाक़यात से भरा पड़ा है। दोस्तों, अगर हम खुद पर नजर डालें तो आज के दौर में हमें से ऐसी कोई बुराई नहीं है जो हमसे पहले लोग बारहा ना कर चुके हों या जो हमसे पहले लोगों में मौजूद ना थी, और फिर भी हम नसीहत नहीं लेते। जबकि अल्लाह की किताब कुरान करीम फुरकानुल हमीद हमें बार बार आगाह करती है और हमें इसके नबी के नक्श कदम पर चलने की दावत देती है, जबकि हम में से बहुत से कम लोग हैं जो इससे नसीहत हासिल करते हैं। दोस्तों, हमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम देना चाहिए ताकि हम उसके गज़ब से बच सकें और अल्लाह की रस्सी मजबूती से थामे रखें। और अल्लाह की रस्सी अल्लाह की किताब है। अल्लाह पाक हम सबको सीधे रास्ते पर चलाए, उन लोगों के रास्ते पर कि जिन पर इसका इनाम हुआ। आमीन सुम आमीन। आप सबसे गुजारिश है हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर आपसे होगी एक बार फिर मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।